الگ الگ مذاہب میں آپ دیکھتے ہیں کہ موت کے تعلق سے موت کیسے آتی ہے، موت کے بعد کے حالات کیا ہیں، اس کے بارے میں الگ الگ مذاہب میں ان کی اپنی اپنی مذہبی کتابوں کے حساب سے، ان کے اپنے جو ریلیجیس اسکالرس ہوتے ہیں ان کے حساب سے الگ الگ قسم کا تعارف آیا ہے۔ ان میں کا ایک عام تعارف وہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی جو روح ہوتی ہے وہ انسانوں سے بدلہ لینے کے لیے اس دنیا میں بھٹکتی ہے، آتما جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارا عقیدہ کمزور ہے، ہمارا ایمان شاید کمزور ہے، ہم کو کیونکہ اس قرآن حدیث سے ہم جڑے ہوئے، اس قرآن سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، کئی ہمارے ایسے مسلمان ہیں جو اس پر بھی اب تک یقین رکھتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو کارٹونز میں دکھایا جاتا ہے، الگ الگ سیریلز میں دکھایا جاتا ہے کہ آتما بھٹک رہی ہے بدلہ لینے کے لیے۔ ہم مسلمان یقین کر لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ موت کیسے آتی ہے، موت کے بعد ہمارا کیا حشر ہوتا ہے، یہ اس کا ہم کو بنیادی تعارف نہیں ہے۔ بڑے بڑے مسئلے، بڑے بڑے احادیث، تھوڑی ڈیٹیل اسٹڈی وہ الگ بات ہے، بنیادی ہی ہمارے پاس تعارف نہیں ہے۔ تو یہ دوسرے مذاہب کا تعارف ہے موت کے بارے میں کہ مرنے کے بعد آتما بھٹکتی ہے یا واپس آتی ہے۔ تو دوسرے مذاہب میں یہ تک دیکھا گیا ہے کہ مرنے والے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی میت کے بعد موم بتی یا اگربتی الگ الگ کھانے رکھتے ہیں مرنے والے کی پسند کے، کیونکہ وہ آنے والا ہے۔ یہ عقائد ہم مسلمانوں میں آ چکے ہیں، ہم ان کو قرآن کی دعوت دینے کے بجائے ہم ان کے عقیدوں کو اپناتے ہیں لا علمی کی وجہ سے۔ اب مذہبوں میں جو موت کا جو بہت بنیادی تعارف میں نے کہا، اس میں سے ایک اور اہم یہ بھی بتا دوں کہ مرنے کے بعد یہ کہتے ہیں موت جب آ جاتی ہے، جب انسان کی جان لے لی جاتی ہے، اس کو دوسری دنیا میں یا دوسرا اس کی ایک لائف ہوتی ہے۔ اگر وہ اس نے زیادہ گناہ کیے ہیں تو وہ ایک جانور میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور زیادہ اس نے گناہ کیے تو اور بدترین جانور میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تعارف موت کا کیا ہے، اس کے اوپر اگر ہم غور کریں، خود اس کے بارے میں بات کریں، دوسرے ہمارے مسلمانوں کو بتائیں، غیر مسلمانوں کو بتائیں کہ حقیقت موت کی صرف یہی ہے جو اس قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو ملتا ہے۔